ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مینس آف کمیونیکیشن کے لیے، اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے جو ہے ایک ایسا جو ہے ایک مینس آف کمیونیکیشن بنایا، اسی کو کہا یہ نماز ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے بندہ اور اس کے ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کے گھر کے تعلقات بھی خراب ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کے گھر لین دین بھی خراب ہے، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے دور کرتی ہے۔ اگر یہ نمازی ہے تو برائی کر ہی نہیں سکتا، یہ نمازی ہے اس کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے، یہ نمازی ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ نمازی وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے زندگی کے معاملات بہت خراب ہیں کہ جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی یکساں نہیں ہو سکتے۔ وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ معاملات کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن وہ زندگی اس کی جو ہے موت کے برابر ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی فرائض پڑھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ وہ قابل قبول ہوئی کہ نہیں؟ جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سانسوں کا، یہ کائنات کا، یہ جتنی ساری چیزیں اس کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو چھین لے 1 سیکنڈ میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ عطا کرنا چاہے تو صرف وہ کہے کہ کن تو فیکون، جب ساری کائنات لگ جاتی ہے۔ تو اس رب العزت کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں، اگر یہ بندہ مومن سوچتا، اس کے ساتھ وہ فیل کرتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ سجدہ اس کا جو ہے اس طرح کا سجدہ ہوتا جیسا کہ جو ہے اس کا حق ادا ہو۔ اس کا معاملہ ہوتا ہے اگر ان کے زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی فجر اور عشاء میں اگر نہیں دکھا تو اب ہم بدگمان ہو جاتے کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں۔ معاف کریے، آج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہمارا جو نماز کے ساتھ جو رویہ ہے کیسا رویہ، اور محبت کرنے والوں کو جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے انتہا انتظار کرتے ہیں۔ جو احکام ہے، جو قانون ہے، جو شریعت ہے، جو اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کے اس ستون پر کھڑی ہوئی۔ تو اسی لیے جو ہے اس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز وہ ستون ہے، وہ مرکزی ستون ہے جس پر آپ کا سارا دین ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے دین چھوڑ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ عماد الدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقامها قام دینها ومن حادمها حدا دینها، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ عزیز سامعین، آج جو ذمہ داری دی گئی ہے جس ٹاپک پر بات کرنے کی، وہ نماز کی مرکزیت پر جو ہے کچھ آپ کے سامنے جو ہے میں گوشہ گزار کروں گا۔ اس سے قبل یہ کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اللہ نے ایک آیت کے اندر اس کا نچوڑ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے ایک غرض کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب اس مقصد کے ارد گرد انسان کی زندگی جو ہے منڈراتی ہے۔ اب انسان کے لگاؤ کے لیے، اب جیسے کمیونیکیشن کے لیے ہمارے پاس موبائل فون ہے، ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مینس آف کمیونیکیشن کے لیے کہیں پہنچنا چاہتے تو گاڑی سے ذریعے ہم چلے جاتے ہیں۔ اب وقت کی قلت اگر ہے ہمارے پاس تو ہم جو ہے کبھی فلائٹ سے جاتے ہیں، کبھی ٹرین سے جاتے ہیں، کبھی بائک سے جاتے ہیں، کبھی کار سے جاتے ہیں۔ آدمی اپنی اپنی سہولیات کے مطابق جو ہے پہنچتا ہے۔ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے جو ہے ایک ایسا جو ہے ایک مینس آف کمیونیکیشن بنایا، اسی کو کہا یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم جو ہے معراج کا معاملہ پورا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج کے بعد کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ جو کمیونیکیشن آپ چاہتے ہیں، آپ کسی سے ملنے کے لیے گاڑی، فون وغیرہ کا استعمال جس طرح کرتے ہیں، اگر اللہ سے آپ ملنا چاہتے ہیں، اس سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کو سننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، بندے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں کہا گیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنے، کہ بندے مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ 5 وقت جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے پہنچ سکتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ 5 وقت سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بندہ کھڑا ہو جائے نماز کا معاملہ اور اللہ کے حضور وہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور سارا دین جو ہے اس ستون کے اوپر کھڑا ہے۔ انسان کا جو دین ہے وہ سارا دین اس کے صرف ایک نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ اب نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی مرکزیت ہے، اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی آپ اقوال آپ دیکھیں گے،
کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا ہے. آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے، سورہ مومنون میں کہا کہ والذین هم عن اللغو معرضون کہا، کبھی جو ہے پھر اس کے بارے میں کہا کہ جو ہے من الخاشعون کہا، جو خشیت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا، یہ خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کے کئی ایسے اقوال ہم کو ملیں گے کہ وہ نماز کے متعلق. ایک موقع پر جو ہے ان کا نام ہے عتبہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی روایت کرتے ہوئے گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آپ ایسی شاید کہ حدیث کبھی سنے ہوں گے، سیدھی سیدھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ فلاں صحابی نے یہ بات کو روایت کی ہے. یہ حدیث میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور اس نماز کے لیے وہ اچھے سے وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دے گا. اسی پیٹرن میں کئی حدیثیں پھر ہمارے سامنے آتی ہے. جو اصل مقصد ہے نماز کا، جو حقوق اس کے اندر بتائے گئے ہیں، نماز کا حق یہ ہے کہ آپ اچھے سے وضو کریں گے اور پھر اس کے اندر وقت پر اس کو پڑھیں گے. تیسری بات کہی گئی کہ اچھے سے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور خشوع لائیں گے اس کے اندر. یہ 5 چیزیں اس کی جو ہے نماز کے حقوق میں آتی ہیں. عموماً ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوا، عادت ہے ہماری، اذان سنی آئی، مسجد پہنچ گئے، نماز پڑھے اور واپس چلے گئے. یہ ہو گئی نماز کی ادائیگی. نماز کو قائم کرنا کیسے؟ اور قرآن آپ خود اٹھا کر دیکھیں کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ آپ اس میں سنتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. نماز کو قائم کرنا کیسے؟ کہ اس کو وقت پر ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے ادا کرنا ہے. بولے اب یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ خشوع کہتے ہیں کہ جھک جانے کو، انکساری کے ساتھ بندے مومن جو ہے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے. ایک محتاج آدمی کو آپ دیکھیے، ایک آدمی ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، وہ ایک دم اکڑ کر رہتا ہے، اس کو کسی کی مدد نہیں چاہیے، وہ سینہ تان کے چلتا ہے. لیکن آپ برعکس اس کے یہ آدمی کو دیکھیے جو محتاج ہے، جس کو ابھی فوری اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں مل رہی، فلاں آدمی کے پاس مل رہی، تو کس طرح کا محتاجی کا عالم ہوتا ہے اس کے پاس. بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اب اسی کو یہ بات کو جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ نماز اس قدر جو ہے اس کی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعض روایتوں میں، کئی روایتوں میں اس کی جو ہے اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے. اور جو حدیث میں نے پہلی پڑھی ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. نماز کو کیسے گراتے ہیں؟ آئے وہ ہے نا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کئی برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم نمازی بن نہیں سکے. وہ اس لیے کہ جو ہے ہمارا دل نہیں جھکتا. جہاں دل جھکے وہاں سر جھکا. ہمارا دل ہی نہیں جھکتا، ہمارے انکسار ہی نہیں ہے، ہمارا عاجزی ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تو ہمارے اندر وہ انکساری، وہ عاجزی کا بات ہے، وہ معاملہ کا بات ہے ہمارے اندر. وہ اس بات کو جب سمجھتا بندہ کہ یہ میرا جو پیدا کرنے والا ہے، یہ جو آنکھ، یہ دنیا کی میری نعمت ہے جس نے مجھے دی ہے، جو آنکھ ہے جو سلب کر لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو ہاتھ ہے جس کے اوپر میں بہت سارے کام کرتا ہوں، بہت کماتا ہوں اس سے، بہت گواتا ہوں اس سے، جس پیروں کے ساتھ میں چلتا ہوں، ٹھہر کر بات کرتا ہوں، اور دنیا کے سارے معاملات جس کے اوپر نربھر ہے، جس پر ٹھہرے ہوئے ہیں، میرے رشتے بنے ہیں، کس کی وجہ سے بنے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سارے معاملات ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہر کسی کے ساتھ کسی کو روکنا، کسی کو عطا کرنا صرف اللہ کے لیے ہے. قربانی کے موقع پر بھی ہم یہ بات کو یاد کرتے ہیں. یہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب اس کی اہمیت ہم سمجھتے کہ عطا کرنے والا میرا جو ہے وہ میرا اللہ ہے. اگر بندہ ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے حال ہی میں جو ہے ایک حادثہ ہو گیا، جو اچھے چلتے پھرتے آدمی کچھ دیر میں تھے اور پھر اس کے بعد ڈھیر ہو کے نیچے گر گئے، ختم ہو گیا معاملہ.
کسی کا تصور نہیں ہوا کہ جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ آپ کئی ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، بات کرتے کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہاں پہ ڈھیر ہو گئے۔ کون ہے یہ سانسوں کا مالک؟ کون عطا کرنے والا ہے؟ جب یہ چیز بندہ مومن سمجھتا، اگر میرا اللہ، کئی لوگوں کو آپ دیکھیے ان کے ہاتھوں کو فالش ماری ہوئی ہے، پیروں پر فالش ماری ہوئی ہے، بستروں پر جو ہے پڑے ہوئے ہیں، کون ان کو زندگی عطا کرتا ہے؟ کئی سالوں برسوں تک جو ہے بیمار لوگ تھے اور اٹھ کے چل رہے ہیں، کون ان کو جو ہے بیماری سے شفا دیتا ہے؟ جب یہ چیز سمجھتا ہے بندہ، حضرت ایوب کی مثال ہم بار بار دیتے کہ جو حضرت ایوب بیمار ہو گئے، ان کے ساتھ اتنا برا معاملہ کہ کیڑے جا رہے تو اٹھا کے واپس ڈالتے کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں دیا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ ایمان کا حصہ تھا۔ جب بندہ مومن یہ سمجھتا، اس کو معلوم تھا کہ یہ شفا میرا اللہ دینے والا، پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب جو ہے شفا اور پھر صحت یاب ہو کے واپس لڑتے ہیں۔ تو یہ زندگی دینے والا، سانسیں چلانے والا، آنکھوں میں روشنی ڈالنے والا، ہمارے کانوں کو اندر جو آواز ڈالنے والا، ہماری زبان کے اندر آواز ڈالنے والا، ہمارے ہاتھوں میں طاقت دینے والا، پیروں میں قوت دینے والا، یہ اللہ ہے۔ جب یہ بندہ مومن سمجھتا تو اس کے اندر وہ انکساری آتی، اس کے اندر وہ جھکاؤ آتا، تب وہ جھکنے لگتا، تب اس کے اندر خشوع پیدا ہوتا، تب اس کے اندر خضوع پیدا ہوتا۔ نمازوں کے اندر جب جو ہے خشوع خضوع آتا اور اس کو لگتا کہ جو ہے میرے اللہ کے حضور جا کے جب وہ بندہ ٹھہرتا، اس کا دل پورا نہیں بھرتا تو وہ رکوع میں جاتا، اس کو سمجھتا کہ جو ہے میرے اللہ کے حضور اتنا جھکنے سے کام بنتا نہیں، تو وہ سجدے میں گر جاتا، اپنے آپ کو اتنا گرا دیتا اللہ کے حضور۔ تو یہ جو معاملہ ہے، آدمی کو جو ہے اس کی حیثیت جب پتہ چلتی، اگر اللہ جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو غارت کرتا تو کون پوچھنے والا تھا اس کو؟ جب یہ اس کا معاملہ، اس کی اپنی طاقت اگر اس کو معلوم ہوتی تو انسان کے اندر تب جو ہے وہ جھکاؤ، وہ انکساری پیدا ہوتی، اور اللہ کا بندہ جب جھکتا اور یہ شکر اس کے اندر پیدا ہوتا، یہ محبت اس کے اندر میں پیدا ہوتی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بار بار بات کریں، آپ بار بار ان کی طرف کھلٹیں، بار بار آپ وہ ان کو دیکھیں، وہ آپ کو دیکھیں، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے آپ، جنگ کا معاملہ ہے، سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو اللہ کل آپ کا دین کا جو ہے کوئی نام، آپ کا نام لیوا نہیں ہے۔ اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ملائکہ، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ فرشتے اتارتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت یہ ہے کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ نماز اگر نہیں ہے زندگی کے اندر، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی فجر، اور جو ہے اس دور کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک صحابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی فجر اور عشاء میں اگر نہیں دکھا تو اب ہم بدگمان ہو جاتے کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں۔ ہماری ایسی کتنی نمازیں ہوتی ہے، اور انہی کے بارے میں کہا گیا، اس خوف سے اس زمانے میں منافقین بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اس خوف سے منافقین بھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ انہی کے بارے میں قرآن میں کہا کہ جو ہے یہ نماز کے لیے اڑتے ہیں تو کس مساتے ہوئے، محض ایسا اڑتے ہیں جیسے کہ زبردستی سے کوئی ان کو گھسیٹ کر لا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا۔ معاف کریے، آج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہمارا جو نماز کے ساتھ جو رویہ ہے کیسا رویہ ہے۔ اور محبت کرنے والوں کو جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے انتہا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا، وہ ایک نماز سے دوسری نماز کی تڑپ میں رہتا ہے۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ الصلاۃ عماد الدین کہا گیا ہے۔ نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی جو مرکزیت ہے، اس کو کہا کہ جو ہے جو احکام ہیں، جو قانون ہیں، جو شریعت ہے، جو اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کے اس ستون پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس بلڈنگ کو دیکھیے، اگر کوئی بلڈنگ یا کوئی ایک پلیٹ فارم آپ دیکھیے جو ایک پلر پر کھڑا ہوا ہے، اگر اس پلیٹ فارم کو آپ دیکھیے کہ وہ پلر ٹوٹ گیا، اگر وہ پلر گر گیا تو اس کا بیس کیا پتا، ساری چیزیں گر جاتی۔ تو اسی لیے جو ہے اس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز وہ ستون ہے، وہ مرکزی ستون ہے جس پر آپ کا سارا دین ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی
آپ نے دین چھوڑ دیا. پھر ایک وقت آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, آپ اگر آپ کے اندر سکت نہیں ہے تو, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے, معاف ہے, آپ کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ تندرست نہیں ہیں, آپ بیمار ہے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, بعد میں رکھنے کا حکم دیا گیا, کوئی لازم نہیں. نماز کا محض ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ وقت پہ ادا کرنا ہے, چاہے آپ جنگ کے حالات بھی کیوں نہ ہو. کہا کہ آپ کو خوف صلات ادا کرنا ہے. آپ جنگ میں کھڑے ہیں, کچھ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے, کچھ لوگ جنگ لڑیں گے. جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ لوگ نماز پڑھیں گے, آپ ان کی حفاظت کریں گے, اور کچھ لوگ جنگ کریں گے. یہ نماز کا معاملہ کہا گیا. نماز کے بارے میں سب سے اہم چیز بتائی گئی ہے کہ اسلام مومن اور ایمان لانے والوں کے بیچ میں اور کافر کے بیچ میں فرق کرتی ہے. یہی وہ کسوٹی ہے اصل میں اسلام کے اندر. یہ باریک سی کسوٹی ہے جو گھسیٹ کے رکھ دیتی ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں, ایمان والا ہے یا نہیں, مومن ہے یا نہیں, اللہ پہ ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں, یہ سچ ہے یا جھوٹے ہے. یہ وہ کسوٹی گھسیٹ کر چھوڑ دیتی ہے. بندے مومن کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز کا ہے. وہ یہ ایک فرض ادا کر لیا اور باقی کچھ نہیں کر پا رہا, استطاعت کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو پا رہی اس سے, وہ سب کے لیے معافی ہے, لیکن نماز کے لیے معافی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی میں حدیث آپ کو سنایا ہوں صحابی کی, اس میں کہا کہ 5 نمازوں کو اگر ان شرائط کے ساتھ اگر وہ مکمل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ اللہ مغفرت کا کرنے والا ہے. اور جس نے نہیں کیا ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, یا پھر اللہ اپنے ساتھ آزادی والا معاملہ کرتا ہے, ان کو معاف بھی کر سکتا ہے یا نہیں بھی کر سکتا ہے. مطلب خطرے کی تلوار وہ جو ہے لٹکی ہوئی رہے گی. تو یہ نماز کی جو اصل حیثیت ہے, جو اس کی اصل جو مرکزیت ہے ہمارے زندگی کے اندر, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نماز کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ صرف بندے اور اللہ کے بیچ ہوتا ہے. اجتماعیت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے نماز, اجر اس کو اکیلے میں دیا جاتا ہے. نماز کی جو اہمیت ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ کہا گیا ہے. انسان کے اندر جو سیلف ڈسپلن جو پیدا کرتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ باہر کے جتنے لوگ ہیں ملٹری کے اندر یا باہر کے لوگوں کے اندر, ان کو نماز کا جو ڈسپلن ہے وہ سکھایا جاتا ہے. تو نماز کی یہ اہمیت ہمارے زندگیوں کو اگر واپس آ کر دیکھیں, ہم بہترین انداز سے صف بندی کرتے ہیں. وہاں پر کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہوتا, کوئی اچھے برے کا معاملہ نہیں ہوتا. ہر کسی کو اس امام کے پیچھے پڑھنا ہے. لگتا ہے کہ وہ امام نے غلطی بھی کی ہو, ہم پوری نماز ادا کرنا ہے, کوئی اف نہیں کرے گا. وہاں پر وہ لقمہ دے سکتا ہے, وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, لیکن وہ نماز چھوڑ کے وہاں سے نہیں جا سکتا. یہ اجتماعیت کی اہمیت ہم کو وہاں سے ملتی ہے. نماز کے بعد ہم یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے, سجدہ سہو ہوتا ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں دوبارہ. نماز بھی پڑھ رہا ہے بندہ اور اس کے ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے گھر کے تعلقات بھی اگر خراب ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے لین دین بھی خراب ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برائی سے دور کرتی ہے. اگر یہ نمازی ہے تو برائی کر ہی نہیں سکتا. یہ نمازی ہے, اس کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے. یہ نمازی ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ نمازی ہے, وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمارے زندگی کے معاملات بہت خراب بھی ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو, میں سود کے بارے میں کھل کے نہیں بولوں گا, لیکن کم سے کم بیسک یہ ہے کہ بینک کا جو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس میں جو سود آتا ہے وہ کتنے لوگ نکالتے ہیں. دیکھیے, چھوٹی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر نماز اور اس کی برائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, نمازی اور بے نمازی یکساں نہیں ہو سکتے. وہ زندہ رہ سکتا ہے, وہ معاملات کر سکتا ہے, وہ ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن وہ زندگی اس کی جو ہے موت کے برابر ہوگی اگر وہ نمازی نہیں ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو بولتے ہیں یہ زندہ لاش ہے, بولتے مذاق میں کسی کو بولتے ہیں. تو وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو زندہ لاش کے معنی میں. تو اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہیں ہوا. یہ وہ بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا وقت ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرائض تو کرنا ہے. 5 فرائض کے بارے میں نہیں کہی جا رہی. یہ والذین آمنوا اشد حب للہ کی ہم بات کرتے ہیں. اللہ سے شدت سے جو محبت کرنے کی بات کرتے ہیں, شدت سے محبت کیسے ہوگی؟
ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی فرائض پڑھ کر کے ہم سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. کبھی یہ بھی تو سوچو کہ وہ قابل قبول ہوئی کہ نہیں، ہم نے ویسی نماز پڑھی کہ نہیں. ہم کتنے بار ایسے جو ہے اللہ کے حضور، ہم ایسا کتنے بار یہ تصور کے ساتھ پڑھے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ نماز صرف بندے اور اللہ کے بیچ کی چیز ہے. یہ وہ شکر اور محبت جب پیدا ہوتی ہے، جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سانسوں کا، یہ کائنات کا، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا مالک کیا ہے، اگر وہ چاہے تو چھین لے 1 سیکنڈ میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ عطا کرنا چاہے تو صرف وہ کہے کہ کن تو فیکون، جو ہے ساری کائنات لگ جاتی ہے. تو اس رب العزت کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں. اگر یہ بندہ مومن سوچتا، اس کے ساتھ وہ فیل کرتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ سجدہ اس کا جو ہے اس طرح کا سجدہ ہوتا جیسا کہ جو ہے اس کا حق ادا ہو. تو یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے تو ابھی ہے رہ گزر، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و قیام سے گزر، باد و جام سے گزر، تیرا امام ہے بے حور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا تو اس کو جو ہے جنت نہیں چاہیے ہوتی، اس کو جو ہے عالی شان محلیں نہیں چاہیے ہوتے، اس کو بس اللہ کی محبت چاہیے ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. جب اسے دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اسے کچھ عطا کیا جاتا ہے تو شکر کرتا ہے. یہ صبر اور شکر والی جو اس کے اندر مادہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے مومن بناتا ہے. وہ جا کر کے اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس معاملے کو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے. ایسی نمازوں کو اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ملائکہ. ایسے لوگوں کے سجدوں کی قدر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین و مکان تبدیل ہوتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح انداز سے، صحیح ڈھنگ سے آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، اللہ اس کو قابلیت اور قبولیت والے درجے تک پہنچائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی سربلندی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.